من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا يفره المنع والجمود ولا يكفيه الإعطاء والجود، إذ كل معط منتقص سواه وكل مانع مذموم ما خلاه. هو المنان بفوائد النعم وعوائد المزيد والقسم، ما اختلف عليه دهر فيختلف منه الحال، ولا كان في مكان فيجوز عليه الانتقال، جلت عظمته. والصلاة والسلام على سيد أصل ما في الوجود، سر الله في كل موجود، الرابطة بين العبد والمعبود، صاحب اللواء الحمد والمقام المحمود، أبي القاسم أهل بيت الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين، الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. أما بعد، فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه الحكيم: بسم الله الرحمن الرحيم. ياسين والقرآن الحكيم، إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم. سلسلہ کلام جاری ہے. اللہ کا شکر ہے کہ ہمارے سننے والوں کو یہ شغف خاص میسر ہے کہ وہ نہ صرف سن رہے ہیں بلکہ بڑی سنجیدگی کے ساتھ آیات الہی پر غور و فکر کرتے ہوئے یہ بھی سوچ رہے ہیں کہ جو کچھ کہا گیا وہ کہاں تک حق بجانب ہے. اس سلسلے میں آغاز تقریر ہی میں ابھی جیسے کہ میرے محترم کرم فرما جناب تھاریانی صاحب نے مجھے متوجہ کیا کہ سورہ منافقون پر گفتگو ہوئی، اسی طرح سے آخری جو 4 سورے قل سے شروع ہوتے ہیں اس میں ایک سورہ وہ بھی آتا ہے جس کی پہلی آیت قل یا ایھا الکافرون ہے. میں نے ابھی عرض کیا کہ یہ آپ کی نظر اور بصیرت کی کامیابی ہے، مگر میرا مدعا یہ ہے کہ سورہ منافقون وہ سورہ ہے
کہ جس میں منافقین کی حقیقت کو واضح کیا گیا، اور یہ سورہ قل هو اللہ احد اور قل اعوذ برب الناس یا قل اعوذ برب الفلق یا قل یا ایھا الکافرون، اس میں کافرین کی حقیقت واضح نہیں ہوئی، صرف اتنا کہا گیا کہ لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد، یعنی کافرین سے دوری اختیار کی گئی کہ تمہارا خدا وہ ہے جس کی ہم پرستش نہیں کرتے اور ہمارا معبود وہ ہے جس کی تم پرستش نہیں کرتے، مگر منافقون کا ایک سورہ قائم کر کے جس حقیقت کی طرف واضح کیا گیا وہاں نفاق کی حقیقت پر زور دیا، یہاں کفر کی حقیقت کو بتلایا نہیں کہ کفر کی حقیقت کیا ہے، وہاں نفاق کی حقیقت کو بتلایا کہ اذا جاءک المنافقون قالوا نشهد انک لرسول اللہ، منافق وہ ہے جو گواہی دے کہ تو اللہ کا رسول ہے، مگر حقیقت نفاق یہ ہے کہ اللہ کو علم ہے کہ تو اس کا رسول ہے، مگر اللہ گواہی دے رہا ہے کہ یہ جھوٹے ہیں۔ حقیقت نفاق پر گفتگو ہے، حقیقت منافق کو واضح کیا گیا ہے، یہاں صرف برات چاہی گئی ہے، دوری چاہی گئی ہے، اس لیے منافقون کے سورے کی اہمیت پر میں زور دے رہا تھا کہ منافق وہ ہے جو بظاہر شہادت دے رسول کے رسول ہونے کی، دیکھیے یہیں سے میرا سلسلہ فکر شروع ہو گیا، منافق وہ ہے جو بظاہر گواہی دے کہ تو رسول ہے، اور گواہی اسی وقت دے سکتا ہے جبکہ اللہ کے ایک ہونے کی گواہی دے، جب تو رسول مانے لانے کلمہ پورا پڑھ رہا ہے، خدا کو ایک بھی مانتا ہے، رسول کی رسالت کو بھی تسلیم کرتا ہے، لیکن اللہ کہہ رہا ہے کہ تو جھوٹا ہے۔ اس منزل پر ہم اور آگے بڑھ جائیں، یہ بڑا اہم مسئلہ چھڑ گیا، اور مجھے خوشی ہوتی ہے جب کبھی ایسے مسائل سامنے آتے ہیں بحث و تمہیز کے لیے۔ ایک بات اب آپ بتائیں، اسی عنوان سے، جس عنوان سے کہ میں آگے بڑھ رہا ہوں، کیا آپ ہم سب یہ دعا نہیں کرتے کہ اہدنا الصراط المستقیم؟ ہم سب کو ہدایت کر سیدھے راستے کی۔ جب یہ طے کر لیا کہ ہم مانگ رہے ہیں سیدھے راستے کی ہدایت، تو پھر سیدھے راستے میں وہ کیا تخصیص ہے کہ مغضوب کا بھی ذکر آیا، ظالمین کا بھی ذکر آیا، اب ہم ہو گئے۔ دیکھیے اہدنا الصراط المستقیم کافی ہے، تیرے سیدھے راستے کی ہدایت کر، وہی راستہ جو انبیاء کا راستہ ہے، نہیں اور آگے بڑھتے جائیں۔ اب صراط مستقیم کو سمجھنے کے لیے میں پہلے جملے سے مسلسل ہوں جہاں منافقین پہ گفتگو چھڑ گئی ہے تاکہ بحث پوری طرح کھل کر سامنے آئے۔ ارشاد ہوا سورہ ہود، ارشاد ہوا وَمَا مِن دَابَّةٍ إِلَّا هُوَ آخذ بناصیتها، کوئی زمین پر چلنے والا ایسا نہیں ہے کہ جس کی پیشانی، جس کی قسمت، جس کی تقدیر نہیں، جس کی ہویت مالک کے دست قدرت میں نہ ہو۔ ان ربی علی صراط مستقیم، میرا رب صراط مستقیم پر، ان ربی علی صراط مستقیم، سورہ ہود، میرا رب صراط مستقیم پر ہے۔ یہ سورہ ہود، سورہ زخرف، ارشاد ہوا
کہ وَاسْتَمْسِكْ بِالَّذِي أُوحِيَ إِلَيْكَ، جو تیری طرف وحی آئی اس سے تمسک کر. إِنَّكَ عَلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، تو صراط مستقیم پر، رب صراط مستقیم پر، تو صراط مستقیم پر، انبیاء کا سلسلہ صراط مستقیم پر. اس کے بعد پھر یہ تخصیص کی ضرورت کیسے پیدا ہوئی کہ صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. انتہائی نازک فکر ہے. اہدنا الصراط المستقیم کافی ہے سیدھے راستے کی ہدایت کا، جس پہ میرا رب ہے، جس پہ میرا نبی ہے، جس پر سارے انبیاء ہیں. مگر صراط مستقیم کی ہدایت کر، اور اس میں بھی پھر دو حصے. یعنی ایسا نہ ہو کہ صراط مستقیم پر کوئی بھیس بدل کے آئے. یہی ہے منافقین کی فہرست. دیکھیے یہ ایک ایسی گفتگو ہے کہ آپ جس مسلمان سے یہ گفتگو کریں گے، جس مسلمان سے آپ یہ گفتگو کریں گے، اس کو اسی منزل پر کہ اہدنا الصراط المستقیم، کہ ہم کو ہدایت کر صراط مستقیم. صراط مستقیم خود ایک جامع لفظ ہے، ایک مانع لفظ ہے. سیدھا راستہ، مستقیم راستہ، وہ راستہ کہ ان ربی علی صراط مستقیم، وہ راستہ انک علی صراط مستقیم، وہ راستہ انک تہدی الی صراط مستقیم، تو ہدایت کرتا ہے صراط مستقیم کی طرف. دیکھیے جب ان ربی علی صراط مستقیم کہا تو تخصیص نہیں ہوئی، فکر آگے بڑھی. میرا رب صراط مستقیم پر ہے تو یہ نہیں کہا کہ وہ راستہ، میرا رب صراط مستقیم، تو صراط مستقیم پر ہے تو یہ نہیں کہا کہ وہ راستہ. اور پھر وَمِنْ آبَائِهِمْ وَإِخْوَانِهِمْ وَذُرِّيَّاتِهِمْ وَاجْتَبَيْنَاهُمْ وَهَدَيْنَاهُمْ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، اور ان کے آبا کو، ان کے بھائیوں کو، ان کی ذریتوں کو ہم نے مجتبی کیا اور ہدایت کی صراط مستقیم کی طرف. تو پھر تخصیص نہیں کی کون سا راستہ. آپ نے دیکھا انبیاء کے لیے تخصیص کی ضرورت نہیں ہے، اپنی مرتبت کے لیے ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ وہاں فریب کا امکان نہیں ہے. وہاں فریب کا امکان نہیں ہے. مگر ہمارے لیے ضرورت ہے، ہمارے لیے کہ پروردگار سیدھا راستہ دکھلا. مالک ہم دھوکہ نہ کھا جائیں، بہت سے آئیں گے اسی راستے پر، معلوم نہیں کون سا لباس پہن کے آئے، معلوم نہیں کون سا لبادہ اوڑھ کے آئے، معلوم نہیں کس شکل میں آئے. پروردگار اس راستے پر بھی ہدایت کرتے ہوئے ہم کو ان کے نقش قدم پر لے چل جن پر تو نے اپنی نعمتوں کو نازل کیا ہے. پروردگار ان کا راستہ نہیں جن پر تیرا غضب نازل ہوا ہے، ان کا راستہ نہیں جو راستے سے ہٹ گئے، یعنی راستے پر چلنے کے بعد غضب آیا ہے، راستے پر چلنے کے بعد راستے سے ہٹ گئے ہیں. ہم اسی فکر کو آگے بڑھائیں. دیکھیے یہ کیوں نہیں کہا کہ ان لوگوں کا راستہ نہیں جو بے دین ہو. ایک بحث چھڑ جاتی ہے. ایک عام وہ دعا ہے جو صبح سے شام تک 5 مرتبہ تو لازمی پڑھی جاتی ہے. کوئی نماز ہی نہیں ہے بغیر سورہ حمد.
تو ایسی صورت میں اہدنا الصراط المستقیم ہم کو ہدایت کر سیدھے راستے کی، تو یہ کہہ دیا جاتا کہ پروردگار بے دینوں کا راستہ نہیں، جن کا کوئی دین نہیں ہے ان کا راستہ نہ دکھلا۔ تو آپ نے دیکھا کہ آج بے دین کتنے ہیں؟ کروڑوں بے دین ہیں، کروڑوں بے دین ہیں، خدا ناشناس، مذہب بیزار، دین دشمن، جن کا مذہب سے کوئی تعلق نہیں ہے، سارا سرخ شمال، سارا مشرق اقصی، یہ سب وہ ہیں کہ جن کو دین سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے۔ اب مفسرین نے آ کے کہا مغضوب یہودی ہیں، ضالین عیسائی ہیں۔ اس آیت میں مفسرین نے کہا مغضوب یہودی ہے اور ضالین نصرانی ہے، یعنی پروردگار ہم کو یہودیوں کا راستہ نہ دکھلا، نصرانیوں کا راستہ نہ دکھلا۔ تو یہ جو بے دینی عام ہے، یہ جو بے دینی عام ہے، تو پتا چلا کہ بے دین جو ہوتا ہے وہ تو راستے پر آتا ہی نہیں ہے۔ اس لیے بے دین کا ہم نے تذکرہ نہیں کیا، مغضوب کا تذکرہ کیا، گمراہ کا تذکرہ کیا۔ نہ یہودی سے تخصیص ہے، نہ نصرانی سے تخصیص ہے۔ جو کوئی آگے بڑھے دین کی راہ میں اور اللہ کے غضب میں مبتلا ہو جائے، اور جو کوئی آگے بڑھے اور راستے سے ہٹ جائے، اس کا راستہ ہم کو نہ دکھلا۔ پروردگار صراط مستقیم کی ہدایت کو ہم چاہتے ہیں، مگر اس شرط کے ساتھ، جب آپ نے دیکھا جب انبیاء کا ذکر ہوا تو شرط نہیں ہے، وَاسْتَمْسِكْ بِالَّذِي أُوحِيَ إِلَيْكَ إِنَّكَ عَلَىٰ صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ، صراط الذین انعمت علیہم نہیں ہے، یا صراط الذین انعمت علیہم نہیں ہے کہ میں نے جن پر نعمتوں کو نازل کیا میں نے اس راستے پر تجھ کو رکھا ہے، نہیں، تو راستے پر آ گیا، یہی بڑی نعمت ہے۔ صاحب نعمت آیا ہے، تو راستے پر ہے، تیرا رب راستے پر ہے۔ مگر کچھ ایسے بھی لوگ راستے پر آ سکتے ہیں، ایسا لبادہ اوڑھ کے آ سکتے ہیں جن کا امتیاز کرنا، جن کا پہچاننا، جن کی تمیز دینا لازم ہے، اس لیے کہ ہم نے اسی راستے پر کسی کو بیٹھنے کی اجازت دے دی ہے۔ کسی کو بیٹھنے کی اجازت دی ہے، اور اس نے اس دن یہ کہہ دیا تھا لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ، تیرے سیدھے راستے پر جا کے بیٹھوں گا۔ تو کوئی بیٹھا ہوا ہے، اب سمجھ گیا، سیدھا راستہ ہے، کوئی بیٹھا ہوا ہے۔ اب کچھ آئے جو اس کے بہکانے میں آ گئے تو پروردگار ان کا راستہ نہیں۔ صراط مستقیم ہی میں ہو گئی، جیسے ہی وہ آ کر بیٹھ گیا، لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ، آواز آئی کہ اچھا تیرے لیے یہ بھی اجازت ہے، بیٹھ جا، مگر ہماری بھی حفاظتیں ہیں، ہماری بھی نگرانی ہے، ہماری بھی نگرانی ہے، اور ہم جان رہے ہیں کہ بندوں کے لیے ہماری ہدایتیں کتنی لامحدود ہیں، ہم نے کتنی وسیع ہدایتیں بندوں کے لیے روانہ کی۔ انبیاء کا سلسلہ ہے، اولیاء کے گروہ ہیں، ہدات کا مجمع ہے، ایک کے بعد ایک کے ساتھ ایک، لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا تَتْرَىٰ، ہم نے لگاتار رسول بھیجے،
لگاتار رسول بھیجے کہ سلسلہ ٹوٹنے نہ پائے. اور ایسے میں قدم قدم جگہ جگہ ہم نے ہدایتیں کی. دنیا کو دیکھو، دنیا کو پہچانو، ہماری آواز کو سنو، دیکھو تم کس مقام پر ہو. آئیے قرآن مجید کی تلاوت کا بڑا ثواب ہے ماہ مبارک رمضان میں. میرے ساتھ آیتوں کی تلاوت کیجیے. سورہ یونس مسلسل آئے تھے، بار بار آپ سن چکے ہیں، میں یاد دلاتا ہوں. هو الذی یسیرکم فی البر والبحر، وہ خدا جو تم کو سیر کرواتا ہے دریاؤں میں اور صحراؤں میں. هو الذی یسیرکم فی البر والبحر حتی اذا کنتم فی الفلک، یہاں تک کہ تم کشتی میں آ جاتے ہو، صحراؤں سے گزر کے دریاؤں میں آتے ہو، کشتی کا سفر کرتے ہو. جرین بہم بريح طیبہ، پاک ہواؤں کے ساتھ، نیک ہواؤں کے ساتھ یہ کشتی رواں دواں ہوتی. جرین بہم بريح طیبۃ وفرحوا بها، بیٹھنے والے خوش ہو جاتے ہیں. ایسے میں جاؤ اچھاؤ ریح عاصف، ایک تیز ہوا چلتی ہے، ہوا کے دھکڑ آتے ہیں، طوفان خیز ہوائیں شروع ہوتی ہیں. جاؤ اچھاؤ ریح عاصف وجاءهم الموج من كل مکان، اور کشتی پر ہر طرف سے موجیں ٹوٹ ٹوٹ کر گرتی ہیں. ظنوا، کشتی میں بیٹھنے والے یہ گمان کرتے ہیں، انہ احیط بہم، اب یہ کشتی ڈوبی، اب موجوں میں ہم گھر گئے. جیسے یہ خیال ہوا کہ اب یہ کشتی ڈوبی، دعوا اللہ مخلصین لہ الدین، اب اللہ کو پکارنا شروع کیا، اپنے اخلاص کا واسطہ دیا، اپنے دیندار ہونے کا واسطہ دیا، اپنی عبدیت کا واسطہ دیا کہ ہم بڑے خالص بندے ہیں. لئن انجیتنا من ہذہ لنکونن من الشاکرین، آج بچا لے زندگی بھر شکر ادا کریں گے، آج بچا لے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے شکر گزار رہیں گے. ہم کو اپنے اخلاص کا واسطہ دیا، اپنی بندگی کا واسطہ دیا. ہمارا کرم دیکھو، ہماری نعمتوں کا تسلسل دیکھو، یہ جانتے ہوئے کہ یہ کیا کرنے والے ہیں، جانتے ہوئے کہ ان کا انجام کیا ہے. فلما انجاہم، ہم نے جب ان کو نجات دے دی، اذا ہم یبغون فی الارض بغیر الحق، زمین پر قدم رکھتے ہی انہوں نے ہم سے بغاوت کی. جس کا حق ان کو نہیں پہنچتا تھا، جس کا حق ان کو نہیں پہنچتا تھا، طوفان میں گھر کے ہم کو پکارا تھا، طوفان میں گھر کے ہم کو آواز دی تھی، کشتی ڈوب رہی تھی، ہم نے بچا لیا تھا. اور فلما انجاہم، جب ہم نے نجات دی، اذا ہم یبغون فی الارض بغیر الحق، زمین پر قدم رکھتے ہی انہوں نے ہم سے بغاوت کی. یا ایھا الناس، اے گروہ انسانیت، انما بغیکم علی انفسکم متاع الحیات الدنیا، بس اتنی بات پہ بغاوت کی کہ جاتی ہوئی سانس رک گئی، بس اتنی بات پہ بغاوت کی کہ آئی ہوئی موت ٹل گئی، بس اتنی بات پہ بغاوت کی کہ کچھ اور نفس مل گئے. انما بغیکم علی انفسکم متاع الحیات الدنیا، جاؤ بغاوت کرو. ثم الینا مرجعکم، ایک دن تو آنا ہے نا، ثم الینا مرجعکم، ایک دن تو ہماری طرف آنا ہے نا. فننبئکم بما کنتم تعملون، اس دن خبر دیں گے کہ تمہارا عمل کیا تھا، اس دن تم کو بتلائیں گے کہ تمہارا عمل کیا تھا. آیتوں کا سلسلہ، انما مثل الحیات الدنیا، سنو سنو، گمراہ نہ ہونا، راستے سے نہ ہٹنا، حقائق پہ نظر رہے. سنو حیات دنیا کی مثال کیا ہے. انما مثل الحیات الدنیا کماء انزلناہ من السماء، اس کی مثال یہ ہے جیسے آسمانوں سے بلندیوں سے پانی برسا، فاختلط بہ نبات الارض، اور اس سے اختلاط پیدا کیا زمین کی روئیدگی نے.
اس سے اختلاط پیدا کیا. زمین کی رویدگی نے فاختلط بہ نبات الارض مما یاکل الناس والانعام، جو غذا بن گئی وہ رویدگی انسانوں کے لیے اور جانوروں کے لیے. حتی اذا اخذت الارض زخرفها وزینت، یہاں تک کہ زمین زرخیز ہوئی، شاداب ہوئی، ہری بھری کھیتیاں لہلہانے لگیں. ظن اہلها انہم قادرون علیہا، تو زمین کا مالک یہ سمجھا یہ تو میری زمین ہے، یہ تو میں نے بنایا ہے، یہ تو میری کوشش ہے، میں تو اس پہ قادر ہوں. ظن اہلها انہم قادرون علیہا، تو زمین کے مالک نے یہ جانا کہ یہ اسی کی قدرت کے نتیجے ہیں. اتاہا امرنا لیلا او نہارا، ہمارا ایک مرتبہ حکم کبھی رات کو آیا کبھی دن کو آیا. جعلناہا حصیدا، ہم نے جلا کر خاک کر. اتنی عجیب نصیحتیں ہیں یہ قرآن. ظن اہلها انہم قادرون علیہا، زمین کے مالک نے یہ جانا کہ یہ اسی کی قدرت کے کرشمے ہیں کہ اس نے زمین کو اتنا سرسبز و شاداب کر دیا. جیسے ہی اس کے دل میں یہ خیال گزرا اتاہا امرنا لیلا او نہارا، ہمارا حکم کبھی رات کو آیا کبھی دن کو آیا. جعلناہا حصیدا، ہم نے جلا کے خاک کر دیا. کس طرح سے کہ وہاں جانے والے نے دیکھا کأن لم تغن بالامس، جیسے یہاں کل کچھ تھا ہی نہیں. کأن لم تغن بالامس کذالک نفصل الآیات لقوم یتفکرون، ہم اسی طرح آیتوں کو کھول کے بیان کرتے ہیں اس قوم کے لیے جو فکر سے کام لے. واللہ یدعو الی دار السلام ویہدی من یشاء الی صراط مستقیم. سلسلہ سورہ یونس کی. واللہ یدعو الی دار السلام، اللہ بلا رہا ہے سلامتی کے گھر کی طرف. یہ دنیا نہیں، یہ حیات دنیا نہیں، اس پہ یہ کبر و نخوت نہیں، یہ تمہارے لیے ہنگامہ آرائی کا مقام نہیں ہے. یہاں تو تواضع چاہیے، انکساری چاہیے. تم کو جو بھی دیا جائے اس کو مالک کی ملکیت جانو. تم اکڑ گئے کہ یہ سب کچھ تمہارا ہے، ہم نے بھی جلا کے خاک کر. کیوں؟ تاکہ صاحبان فکر جانے کہ یہاں رواداری نہیں ہے، یہ رعایتیں نہیں ہیں. تم نے یہ سوچا، ہم نے بھی مہلت دی، کھیتی سرسبز و شاداب ہو گئی، لہلہا اٹھی. مگر جب تم نے یہ طے کر لیا کہ تم ہی اس پہ قدرت رکھتے ہو، جعلناہا حصیدا کأن لم تغن بالامس کذالک نفصل الآیات لقوم یتفکرون. واللہ یدعو الی دار السلام، اللہ ہدایت کرتا ہے، دار السلام کی طرف دعوت دیتا ہے. یدعو، دعوت دیتا ہے. وہ یہدی من یشاء الی صراط مستقیم. بہت توجہ کیجیے، یدعو الی دار السلام وہ یہدی الی صراط مستقیم نہیں ہے. دار السلام کی طرف بلاتا ہے اور ہدایت کرتا ہے، صراط مستقیم کی طرف نہیں. یہدی من یشاء، جس کو چاہتا ہے. اب یہدی من یشاء سب کے لیے نہیں ہے. یہدی من یشاء الی صراط مستقیم، جس کو ہم چاہتے ہیں اس کو بلاتے ہیں صراط مستقیم کی طرف. دیکھا یہ شاعیت الہی ہے، مشیت الہی ہے. ہم چاہیں یہدی من یشاء الی صراط مستقیم، جس کو ہم چاہتے ہیں اس کو صراط مستقیم کی طرف ہدایت کرتے ہیں. انک علی صراط مستقیم، اور تو صراط مستقیم کی طرف پر ہے، تو صراط مستقیم پر ہے. ان ربی علی صراط مستقیم، میرا رب صراط مستقیم پر ہے.
بہت توجہ سے آگے بڑھیے، ایک اور منزل، اور وہ بھی کچھ کم اہم نہیں ہے۔ ارشاد ہوا ما کنت تدری مل کتاب ولا الایمان، تجھے علم نہیں تھا، تو نہیں جانتا تھا کہ کتاب کیا چیز ہے، ایمان کیا ہے۔ وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا، ہم نے ایک روح کو اپنے امر سے تیری طرف وحی کی، تیری طرف وحی کے طور پر بھیجا، ایک روح کو بھیجا۔ كَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا، ہمارے امر سے ایک روح کو تیرے پاس ہم نے بھیجا وحی کے طور پر۔ ما كنت تدری ما الکتاب والایمان، تجھے معلوم نہیں تھا کہ کتاب کیا ہے، ایمان کیا ہے، لیکن جعلناہ نورا، لیکن ہم نے وحی کو نور بنا دیا، لیکن جعلناہ نورا نہدی بہ من نشاء، وہ نور بنایا کہ جس نور سے جس کو چاہتے ہیں ہم ہدایت کی منزل پر پہنچاتے ہیں۔ لیکن جعلناہ نورا نہدی بہ من نشاء من عبادنا، ہمارے بندوں میں سے ہم جس کو چاہتے ہیں اس کی ہدایت کرتے ہیں۔ وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَىٰ صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ، اور تو ہدایت کیے جا رہا ہے صراط مستقیم کی طرف۔ دیکھیے یہ بڑی اہم آیت تھی، وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَىٰ صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ۔ ذات واجب نے کبھی ہدایت کی نسبت اپنی ذات کی طرف دی، وہ ہداینا ہو الی صراط مستقیم، ہم نے ہدایت کی۔ کبھی نبی سے کتاب کر کے کہا انک لتہدی الی صراط مستقیم، تو ہدایت کر رہا ہے صراط مستقیم کی طرف۔ اگر یہ مباحث یہاں تک آپ سمجھ سکے، اور میں نے مسلسل آیتوں کے جو حوالے دیے اگر وہ کسی گوشے میں محفوظ رہ گئے تو اب آئیے پھر واپس آئے اسی منزل پر کہ ختمی مرتبت کو یہ ارشاد ہوا سورہ زخرف میں، وَاسْتَمْسِكْ بِالَّذِي أُوحِيَ إِلَيْكَ، جو وحی آئی ہے اس سے متمسک ہو جاؤ، اِنَّكَ عَلَىٰ صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ، تو صراط مستقیم پر ہے۔ سورہ یاسین میں کہا یاسین وَالْقُرْآنِ الْحَكِيمِ إِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ عَلَىٰ صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ، تو صراط مستقیم پر ہے۔ اب میرے ساتھ توجہ کے ساتھ آپ چند سوالات کو اپنے ذہن میں طے کریں۔ نبی کب سے ہے صراط مستقیم پر؟ میرے ساتھ ساتھ چلیے، نبی کب سے ہے صراط مستقیم؟ جب سے نبی ہے تو اس دن نبی تھا، وَآدَمُ بَيْنَ الْمَاءِ وَالطِّينِ، آدم ابھی کی چلو پانی میں تھے، ابھی سجدے کا حکم نہیں ہوا تو نبی پہلے آیا، ہادی کو پہلے بھیجا، ہادی کو پہلے بھیج کے اعلان کیا صراط مستقیم کو پہچاننا ہو تو دیکھو وہ محمد ہے۔ تو صراط مستقیم پر ہے۔ کب سے ہے؟ جب سے نبی ہے۔ یعنی دیکھیے میں بہت ہی اپنے آپ کو محدود کہہ کے کہہ رہا ہوں، میں یہ بھی کہہ سکتا تھا جب سے تجھ کو پیدا کیا، جب سے تیرا نور آیا، نہیں جب سے نبی ہے۔ کنت نبیا وآدم بین الماء والطین، میں اس وقت نبی تھا جب کہ آدم ماء و طین میں تھے، تو ماء و طین میں تھے، ابھی سجدے کا حکم نہیں ہوا۔ جب پیکر بنا تو حکم ہوا سجدے کا، جب سجدہ نہ کیا تو اس نے ایک طرف تو آدم کو دیکھا اور ایک طرف صراط مستقیم پر کسی کو کھڑے ہوئے دیکھا، اور اس راستے کو پہچان کے کہا اب وہاں بیٹھوں گا۔
مستقیم پہچانا نہیں جا سکتا جب تک کہ انعمت علیہم وہاں بیٹھوں گا تو کب سے ہے نبی؟ پھر توجہ، کب سے ہے نبی؟ جب آدم ماؤ تین میں تھے، آدم کی نسل آئی، نبی صراط مستقیم پر ہے، نوح آئے، نبی صراط مستقیم پر ہے، ابراہیم آئے، نبی صراط مستقیم پر ہے، موسیٰ آئے انک علی صراط مستقیم، عیسیٰ آئے انک علی صراط مستقیم، خود وہ بظاہر آیا انک علی صراط مستقیم، وہ 11 ہجری میں مر گیا انک علی صراط مستقیم، 1000 ہجری کا سال شروع ہوا انک علی صراط مستقیم، آج 1389 ہجری انک علی صراط مستقیم، قیامت تک جب تک صراط مستقیم باقی ہے انک علی صراط مستقیم، تو اس کے معنی کیا ہوئے کہ تو اس طرح سے کھڑا ہوا ہے کہ اب جس کو جہاں قدم رکھ کر مدد کی ضرورت ہوئی اور اس نے آواز دی، تو نے کہا لبیک۔ آپ کہتے ہیں کہ رسول کو پکارنا بدعت ہے، اب آپ کہتے ہیں رسول کو پکارنا بدعت ہے مدد کے لیے، پھر اور کس کو پکارے؟ وہ دو ہی تو ہیں۔ کس منزل پر ہم آ گئے؟ صراط مستقیم پر قیام دائمی ہے، ازل سے ہے، ابد تک ہے۔ وہ نسخۃ الاحدیہ ہے عالم لاہوت میں، صراط مستقیم پر آئے تو مالک ملک و ملکوت ہے، اور جب ہم اس کو پکاریں تو خزانۃ الحی الذی لا یموت ہے۔ اس طرح سے وہ وہاں ہے، ہر دور کے لیے ہے، ہر عہد کے لیے ہے، ہر عصر کے لیے، بچے کے لیے ہے، جوان کے لیے ہے، ضعیف کے لیے ہے، جو صراط مستقیم پر چلنا چاہے وہ ہے۔ آپ نے دیکھا مقام خاتم یہ ہے انک علی صراط مستقیم، تو وہاں ہے۔ اور اے حبیب جب تو وہاں تو پھر ہم کو فکر نہیں ہے، ہم کو فکر نہیں ہے، اب ہم شیطان سے الجھیں گے نہیں، الجھیں گے نہیں، اب اس کو کہنے دیں گے جو کچھ کہتا ہے، اور یہ نہیں کہ بے جواب رہ جائے، نہیں جواب بھی دیں، جواب دیں۔ اب جواب سنیے، سورہ ہجر، سورہ ہجر، اس نے کہا فَبِعِزَّتِكَ لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، تیری عزت کی قسم ان سب کو بہکاؤں گا، الا عبادک منہم المخلصین، مگر تیرے مخلص بندوں کو بہکا نہیں سکوں گا، تیرے مخلص بندوں کو نہیں بہکا سکتا۔ تو آواز دی، آواز دی، فوری جواب، سورہ ہجر، اس نے کہا لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ، تیرے مخلص بندوں کو نہیں اغوا کر سکوں گا۔ تو آواز دی، اچھا ھذا صراط علی مستقیم، علی
بندہ پر تجھے قدرت نہیں ہے. یہ راستہ سیدھا ہے. اب علماء نے وہاں تجدید دی، تجدید سے زبر دیا اور کہا ھذا صراط علی مستقیم، یہ مجھ پر سے سیدھا راستہ گزرتا ہے. ہم کو تفسیر پہ اعتراض نہیں ہے، مگر چونکہ ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا، ہم نے کتاب کا وارث کیا ہے ہمارے مصطفیٰ بندوں کو، اس لیے مصطفیٰ بندوں سے تفسیر پوچھی تو سید سجاد، امام باقر، امام جعفر صادق نے کہا یہ ہمارے جد ہے. سجاد کہتے ہیں یہ ہمارے جد کا نام ہے. راوی نے کہا فرزند رسول آپ کے جد نے اس نام پر اور اس ذکر پر کسی محفل میں احتجاج کیوں نہیں کیا؟ فرمایا اسی طرح سے احتجاج نہیں کیا جیسے اپنے مولود کعبہ ہونے پر احتجاج نہیں کیا. حجت نہیں کی میں مولود کعبہ ہوں، حجت نہیں کی کسی خطبے میں، کسی مقام افتخار پر کہیں نہیں کہا، پوری زندگی نہیں کہا، نہ شورا میں کہا، نہ کسی جنگ کے میدان میں کہا، نہ کسی کوفے کے ممبر پہ کہا کہ میں مولود کعبہ. نہیں، یہ کہا ولدت علی الاسلام، میں اسلام پہ پیدا ہوا. یہ نہیں کہا کہ میں کعبے میں پیدا ہوا. کیوں؟ فقط اس لیے کہ کہیں دشمنیاں کعبے سے نہ ہٹا دیں. کسی لفظ کے مشدد ہو جانے پر اس کے اشتباہ کو کیوں دور کرے؟ کہا اچھا اگر یہ معنی آ رہے ہیں اصطلاح میں تو رہنے دو، رہنے دو، کوئی فرق نہیں پیدا ہوگا. اس لیے فرق نہیں پیدا ہوگا کہ اگر انک علی صراط مستقیم قیامت تک باقی ہے تو انا وعلی من نور پیدا ہوتا. وہ تو ہے صراط مستقیم پر، انک علی صراط مستقیم. اور اس دن جو کہا تھا ھذا صراط علی مستقیم وان عبادی لیس لک علیہم سلطان، میرے بندوں پر تیرا اختیار ہے. یہ راستہ سیدھا، یہ راستہ سیدھا ہے. نام لے کے کہا، نام لے کے کہا تو اگر یہ نام رہتا، تھوڑی سی بحث چل گئی، یہ نام رہتا تو فرق کیا ہوتا؟ اللہ کے مبارک ناموں میں ایک نام علی بھی تو ہے. اللہ کے مبارک ناموں میں ایک نام علی بھی ہے. اسی طرح ایک آیت اور موجود ہے، انہ فی ام الکتاب لدینا لعلی حکیم، وہ آج تک ہے. اور جب اس کے معنی کیے تو کہا کہ یہ خدا کا نام ہے کہ یہ علی حکیم، یہ قرآن کا نام ہے کہ یہ علی حکیم. اگر اسی طرح سے اس کو بھی چھوڑ دیا جاتا تو کوئی فرق نہیں تھا، کوئی فرق نہیں پیدا ہوتا، مگر اللہ نے مصلحتیں عالم کتاب کی مصلحتیں
کہ رہنے دو راستہ تو مسلم ہے ہمارا، راستہ تو مسلم ہے ہمارا، اور جاننے والا شیطان جان رہا ہے کہ راستہ ہمارا ہے۔ بہت توجہ سے سنیے، اب یہ آخری منزل ہے فکر کی۔ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں رسول کے ساتھ تھا جس دن وحی آئی، ہینا نزل الوحی علیہ صلوات اللہ وسلامہ علیہ، میں اس وقت موجود تھا جبکہ رسول پر وحی نازل ہوئی۔ وَلَقَدْ سَمِعْتُ رَنَّةَ الشَّيْطَانِ، میں نے شیطان کی ایک فریاد سنی۔ شیطان غیر مرئی دکھائی نہیں دیتا، مگر میں نے اس آواز کو سنا۔ لَقَدْ سَمِعْتُ رَنَّةَ الشَّيْطَانِ، میں نے شیطان کی فریاد کو سنا، میں نے درد بھری چیخ سنی۔ وَقُلْتُ یا رسول اللہ ما هذه الرنة، میں نے کہا اللہ کے رسول یہ فریاد کیسی ہے؟ فرمایا هذا رنة الشیطان قد اعس من عبادته، یہ شیطان کی فریاد ہے، آج شیطان مایوس ہو گیا، آج شیطان مایوس ہو گیا کہ وہ جو اس نے دعوے بلند آہنگ اور بلند بانگ کیے تھے اب اس کی طاقت نہ رہی، آج شیطان مایوس ہو گیا۔ میں ابھی اس کی تفسیر بعد میں کرتا ہوں، جملہ تو ختم ہو جائے۔ اور ہاں اے علی، تم نے سنا انکا تسمع ما اسمع و انکا ترى ما ارى، تم وہی سنتے ہو جو میں سنتا ہوں، تم وہی دیکھتے ہو جو میں دیکھتا ہوں۔ فقط یہی ہے کہ تم کو نبوت نہیں ملی، الا انک لست بنبی، فرق اتنا ہی کہ تم نبی نہیں ہے، مگر سنتے وہی ہو۔ کائنات نے یہ آواز نہیں سنی، موجودات نے یہ آواز نہیں سنی، مگر وہ نا امید ہوا۔ کس بات پہ نا امید ہوا؟ کیا اب نہیں بہکاتا ہے؟ وہ نا امید کس بات سے ہو گیا؟ کیا اب نہیں بہکائے گا؟ بہکائے گا، بہکائے گا، مگر بہکانے میں لذت نہیں رہی، بہکانے میں لذت نہیں رہی۔ وہ چاہتا تھا کہ ایسے کو کھینچے کہ جس پر مالک ناز کرے میرا ہے، میں کل کے دن یہ کہہ سکوں تیرا نہیں ہے، میرا ہے۔ تو اب آ گئے محمد اس بات کو بتلانے کے لیے کہ جو ان کا ہے وہ اس کا نہیں ہے۔ حرکت و ناقص کو بہکا کے وہ خوش نہیں ہوتا۔ یہ کروڑوں بے دین بیٹھے ہیں، شیطان خوش نہیں ہے، اس لیے خوش نہیں ہے کہ وہ شیطان کے وجود کو بھی نہیں مانتے۔ آپ دیکھ رہے کوئی بے دین شیطان کے وجود کو مانتا ہے، تو جو نہیں مانتا وہ بے دین ہے۔ آپ سن رہے ہیں، جو شیطان کے وجود ہی کو نہ مانے وہ اگر دین سے ہٹ جائے تو شیطان کو کیا خوشی ہے؟ وہ خود کو کہتا چاہتا ہے کہ اس کو راستے سے ہٹائے، کہ جس پر کسی ولی کی نظر ہو، جس پر کسی نبی کی نظر ہو، جس پر خالق کی نگاہ انتخاب ہو، اس کی کوشش یہ ہے کہ اس کو تو لالچ، اس کو تو لالچ، جھگڑا اس انسان کو ہوتا ہے کہ جس کو کلمہ پہلے پڑھاتا ہے، کلمہ پڑھاتا ہے، نبی کی شہادت دلواتا ہے،
قرآن پڑھاتا ہے، زکات دلواتا ہے، حج کرواتا ہے، ہو سکے تو ہجرت بھی کرواتا ہے۔ کرتا ہے کیسے چھین لیا، اور یہ کشمکش کی مثالیں مختلف مقام پہ ملی۔ دونوں لشکروں کے درمیان عمار یاسر کھڑے ہیں، صفین کی لڑائی 36 ہجری، عمار یاسر کھڑے ہیں، ادھر سے بار بار بلاوا آ رہا ہے، آ جاؤ عمار، اتنا روپیہ دیں گے، اتنی دولت دیں گے، اتنی زمین دیں گے، یہ ریاست دے دیں۔ عمار نے کہا تم باہر آؤ، تم ادھر آؤ، میرے سامنے آؤ، امر عاص تو بھی آ جاؤ، امیر شام تو بھی آ جاؤ، صرف اتنا بتلا دے کہ رسول کی وہ حدیث یاد ہے کہ عمار کو ایک باغی فرقہ قتل کرے گا۔ ہاں معلوم ہے، ہاں معلوم ہے کہ جاؤ جاؤ، مگر یہ سن کے جاؤ کہ جب رسول آئے تھے تو اسی علم کے نیچے اسی انسان کے ساتھ ہم نے تنزیل پر تلوار کھینچی تھی، اب رسول گئے اسی علم کے نیچے اسی انسان کے ساتھ ہم تعویل پر لڑ رہے ہیں، اب یہ دامن ہاتھ سے نہیں چھوٹتا۔ ہم تنزیل پر لڑ چکے ہیں، اب تعویل پر لڑ رہے ہیں۔ اب کوئی عمار سے پوچھے کہ عمار کیا تھا اگر چلے جاتے، کیا تھا اگر چلے جاتے؟ حسن بصری بھی تھے، حسن بصری بھی جنگ کا نقشہ دیکھتے ہوئے آگے بڑھ گئے، آگے بڑھ گئے۔ لوگوں نے کہا کیا بات ہے، آپ جنگ میں شریک نہیں ہوئے؟ کہا میں دیکھ رہا تھا کہ یہاں قاتل و مقتول دونوں رہے حق پر نہیں ہیں، اس لیے میں نے کنارہ کشی اختیار۔ آپ نے حسن بصری کو بلایا، کہا ہاں تو نے صحیح سوچا، تو نے صحیح سوچا، اچھا کیا کہ تو چل پڑا۔ یہ جنگ جمل کی کیفیت، صفین نہیں جمل، اچھا کیا جو تو چل پڑا، تو نے صحیح سوچا۔ یہ جو لڑنے کے لیے آئے تھے یہاں قاتل بھی جہنمی ہے، مقتول بھی جہنمی ہے۔ یہ زبان امامت ہے، دیکھیے تو اچھا ہوا چل پڑا، ورنہ ادھر ہی جاتا۔ جس طرف سے تو شریک ہونا چاہتا تھا جنگ میں، وہاں قاتل و مقتول دونوں کی عاقبت خراب ہے، اچھا ہوا تو چل پڑا۔ تو آپ نے دیکھا کھینچنے والے کو کھینچ لیا، کسی کو کھینچا نہ جا سکا، تو جس کو کھینچا نہ جا سکا اس کو کیوں کھینچا نہ جا سکا؟ اس لیے کہ کوئی صراط مستقیم پر تھا۔ تو جب وہ صراط مستقیم پر آیا، لقد سمعت رنۃ الشیطان، میں نے شیطان کی فریاد سنی کہ اب ہم ناکام ہو گئے، اب ہم ناکام ہو گئے، اب ہم کسی ایسے دماغ برباد نہیں کر سکتے، اب ہم کسی ایسے دل کو ویران نہیں کر سکتے جس میں اس کی محبت یا اس کی اس یقین کے
کے ساتھ اس نے فریاد بلند، اور ذات واجب نے یہ نہیں کہا کہ تو کسی کو بہکا نہیں سکے گا، ذات واجب نے کہا لے جاؤ جس کو لے جانا ہے لے جاؤ، ہماری خدائی میں کمی نہیں ہوتی، مگر ایک وہ یہ کہ جو میرے مخلص بندے ہیں، جو میرے مخلص بندے ہیں وہ کچھ اور چاہتے ہیں۔ ہمارے لیے حکم ہے فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، یہ میرے آخری جملے ہیں، غور سے سمجھیں۔ جب قرآن پڑھو تو شیطان رجیم سے بچنے کی دعا کرو، اللہ سے پناہ مانگو کہ وہ شیطان رجیم سے بچا لے جائے۔ اور جو مخلص بندے ہیں ان کا کیا عالم ہے؟ ان کا عالم یہ ارشاد فرماتے ہیں امیر المومنین لو اوتیت الاقالیم السبع بما تحت افلاکہا، اگر علی کو 7 اقالیم دے دیے جائیں اور جو کچھ آسمانوں کے نیچے ہے وہ دولتیں دے دی جائیں، فی نملۃ ان اسلبھا شعیرۃ، کہ ایک چونٹی کے منہ سے میں چھلکے کو ظلم کے ساتھ کھینچوں، اگر علی کو 7 اقلیم کی دولتیں دی جائے یہ کہہ کے کہ اس چونٹی کے منہ سے میں اس کے چھلکے کو کھینچ لوں، ما فعلتو، میں ایسا نہیں کروں گا، میں ایسا نہیں کروں گا، نعوذ باللہ، میں اللہ کی پناہ چاہتا ہوں من ثبات العقل، کہ کہیں عقل غافل نہ ہو جائے۔ یہ مخلص بندوں کے لیے استعاذہ، یہ مخلص بندے پناہ مانگتے ہیں نعوذ باللہ من ثبات العقل، پروردگار عقل کو غفلت سے بچا لے۔ یہ عین عقل ہے، یہ عین عقل ہے، یہ صورت عقل کلی ہے۔ اس مقام پر پہنچ کر بے اختیار اتنا کرنے کو جی چاہتا ہے اختتام کہ وہ صراط مستقیم پر ہے اور بیٹھنے والا صراط مستقیم پر یہ کہہ کے بیٹھا ہوا ہے کہ لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ، میں اب بیٹھ گیا ہوں، لَآتِيَنَّهُمْ مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ وَعَنْ أَيْمَانِهِمْ وَعَنْ شَمَائِلِهِمْ، میں داہنے جانے بائیں جانے سامنے سے پیچھے سے حملہ کرتا ہوں اور میں ان کو بہکاؤں گا۔ ارشاد ہوا کہ ہاں کوششیں کر، مگر اس کے ساتھ حکم ہوا دوسری آیت لا تقعدوا بكل صراط، دیکھو مسلمانوں تم بھی اس طرح سے نہ بیٹھو راستوں پر، لا تقعدوا بكل صراط توعدون، کہ تم بھی دھمکاؤ، تم بھی ڈراؤ، تصدون عن سبیل اللہ، اور اللہ کے راستے سے موڑنے کے لیے کہیں تم بھی راستے پر نہ بیٹھ جانا، تم لا تقعدوا، تم بھی نہ بیٹھو، وہ ایک بیٹھ چکا ہے۔ کہاں سے آیت لی ہے لا تقعدوا بكل صراط، راستے پہ تم نہ بیٹھنا، دھوکہ نہ دینا، اللہ کے راستے سے نہ ہٹانا، تصدون عن سبیل اللہ، کہ تم راستہ روک کے بیٹھ جاؤ، نہیں، خبردار نہ بیٹھو، تم راستے پہ نہ بیٹھو۔ اور سنو، اس لیے تم سے کہا جاتا ہے، بہت غور سے سنیے، کہ فقط شیطان وہی نہیں ہے جو دکھائی نہ دے، وَجَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شیاطین الانس والجن، ہم نے ہر نبی کے لیے کچھ دشمن قرار دیے ہیں، وہ انسانوں میں بھی کچھ شیطان ہیں، جنوں میں بھی کچھ شیطان ہیں، انسانوں کے شیطان دکھائی دیتے ہیں، اس لیے وہ ایک تو بیٹھا ہوا ہے، کہیں تم بھی جا کے نہ بیٹھ جانا۔ شیطان فقط ایک نہیں ہے، جمع کا صیغہ ہے، شیاطین الانس والجن، انسانوں میں بھی شیطان ہے،
بہکاتے ہیں اس کا نام لے کے بہکاتے ہیں جو بڑا ہے، اسی کی طرف سے وعدے کرتے ہیں، اسی کی طرف سے ڈراتے ہیں۔ تو بالکل اسی طرح شیطان نے اپنے گرد قلعے بنائے اور اس انسان کو کھینچا، اس انسان کو کھینچا، اس انسان کو کھینچا کہ شیطان اکیلا عزت میں جائے۔ قدرت نے بھی یہ چاہا کہ اس کا عقیدہ توحید تنہا نہ رہے، اس لیے 1,24,000 پیغمبر کو لیا، 313 رسولوں کو لیا، 5 اولو العزم کو لیا، 1 خاتم کو لیا، 72 شہیدوں کو لیا۔ خداوندہ ہم کو کامل الایمان، ہمارے حوائج دینی و دنیاوی پر ملت کو متحد کر، مملکت کو مستحکم تعدیل فرما۔